وہ بھی جس کو پتا ہے کہ پرخطر راہوں میں چلنے سے زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمارا اور آپ کا سہارا بننے کے لیے یہاں آئی اور اپنی جان جنونیت میں دے کے چلی گئی۔ شاید اس کو وہ شعر، مجھے پورا شعر تو یاد نہیں ہے، وہ پروفیسر اینڈی خان صاحب مجھے یقیناً مدد کریں گے۔ وہ جو رکھتے تھے جام پر وہ قرض ہم نے چکا دیا۔ یہ شاید سوچ کے بے نظیر بھٹو یہاں آئی تھی، وہ قرض چکانے کے لیے جو قوم کا ان کے اوپر تھا۔ لیکن جہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کرے وہاں آپ کی بات کرنی ضروری ہے۔ جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ سرمایہ تھی، ویسے آپ ہمارا سرمایہ ہے، کل کے سرمایہ آپ ہیں کہ آپ کل بڑھیں گے، اس کمپیٹیٹیو اور ایک پروفیشنل انداز میں آگے بڑھیں گے اور پاکستان دنیا کے مقابلوں میں کہہ سکے گا کہ ہم نے پروفیشنلی کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح سے جیسے آپ کو میں سرمایہ کہہ رہا ہوں، ایک شخص اور بھی یہاں بیٹھا ہے جس کو سرمایہ کہنے سے میں کبھی ہچکچاؤں گا نہیں، وہ پروفیسر غفور ہے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے کہ جو جہاں بھی دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کو بہت دفعہ مدبیڑ ہوئی ہے اور کہیں نہیں ملتے پروفیسر صاحب سے، تو کسی بک فیئر، کسی اسٹوڈنٹ کے پروگرام میں ضرور ان سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ سرمایہ بچانے کے لیے اور سرمایہ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ بہت باتیں پرنسپل صاحب کی سنی، میں اپنے آپ کو بھی کمتر محسوس کرتا ہوں کہ جب پاکستان میں ہم کھڑے ہو کے بہت سے اس فیلڈز میں پیچھے نظر آتے ہیں، ہم ایجوکیشن میں پیچھے نظر آتے ہیں، ہم ہیلتھ میں پیچھے نظر آتے ہیں، ہم انفراسٹرکچر میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ یہاں کمپٹیشن کا دور دنیا کے ساتھ چل رہا ہے اور پتہ ہے کہ یہاں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک کمپیوٹر سافٹ ویئر ٹیکنالوجی میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں آگے بڑھ گیا، اور ہماری آج یہاں پاکستان ابھی کہاں اور پیچھے۔ ہمیں آلٹرنیٹ انرجی پیدا کرتے ہوئے اپنے آپ کے اندر فکر مند ہونا پڑتا ہے کہ جی آلٹرنیٹ انرجی ہم پیدا کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوا کا جو ونڈ ٹنل کہلاتا ہے، وہ ٹنل کراچی سے چلتا ہے ٹھٹا اور بدین سے ہوتے ہوئے اور ہمارے ہمسایہ ملک میں چلا جاتا ہے۔ ہم تو وہاں ابھی تک صرف 1.5 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکے، ہمارا ہمسایہ ملک 3000 سے 8000 میگا واٹ یونٹ بجلی آلٹرنیٹ ہوا پر پیدا کر رہا ہے۔ ہم پیچھے ہیں، ہماری ترجیحات وہ نہیں رہی، ہماری ترجیحات نہیں رہی کہ جس سے ہمارا قوم ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ ہم سالوں کی، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ پاکستان had become a case of lost opportunity، lost opportunity۔ کوئلہ پھینکا ہوا ہے، کسی پہ اس کا توجہ نہیں آئی۔ سورج ہمارے پاس اتنا خزانہ ہے کہ کہیں اتنی گرمی ہوتی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم کتنی انرجی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کے یہاں پانی ہائیڈل پر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، ہوا پہ پتہ نہیں کیا کیا جا سکتا ہے۔ دنیا تو پانی سے یعنی سمندر سے بھی بجلی پیدا کرتی ہے، ہم تو ابھی سوچ رہے ہیں۔ تو بہت کچھ کرنا ہے، بہت کمپٹیشن کرنی ہے، اور پرنسپل صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں، یہاں ایروناٹیکل انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سر، وہ ابھی تک نہیں۔ یہاں آپ کے اس کالج میں شاید سول اور ایک دو اور جو فیلڈز ہیں اس میں آپ کی وہ نہیں ہے یہ ڈگریز اور جو کچھ بھی کورسز ہیں۔ تو جہاں تک یہ بیسک سی باتیں ہیں، جہاں ملک چلتے ہیں وہاں یقیناً اگر ہم پیچھے ہیں تو ہم آپ کی پوری مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم پوری مدد کرنے کو تیار ہیں کہ آپ کو اور بھی ترقی حاصل ہو سکے۔ اور جہاں آپ یہ بات کر رہے ہو، جہاں آپ کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا شوق دکھا کے 2000 اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، انجینئرنگ بنا رہے ہیں، تو یقیناً یہ جو بلڈنگ کھڑی ہے اس مالک کو بھی یقیناً تالیاں بار بار بجا کے اس کو کہے کہ ہاں اس نے ایک انفراسٹرکچر بنا کے ہمیں دیا۔ کہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کراچی کی ایک جو گز زمین ہے نا اس کی پتہ نہیں کتنی رقم ہے۔ اس سینٹر آف دا ٹاؤن میں 8 ارب اقبال کیمپس، 16 ارب روپے کی زمین، صرف زمین
عمارتیں الگ. یہ آپ کو ایسے لکھ کر کوئی دے دے تو اس کا احسان تو یقیناً ہم مانیں گے, اس کا یقیناً احساس مانیں گے. ہم جو باہر کے ملکوں کے ریلوے لائن بچھا کر ان کے احسان مانتے رہتے ہیں, اگر ہمارے اپنے ملک کا بندہ اپنے ملک سے کما کے اپنی قوم کے لیے کچھ دے دیتا ہے تو یقیناً آپ اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں کہ اتنے پراپرٹی کو ایسے مفت میں اپنی قوم کی نشو و نما کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتے ہیں. یقیناً یہ انجینئرنگ کالج ہوئی, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے سب ہمارا. پرائیویٹ سیکٹر والے پیسے لگاتے ہیں, یقیناً اس میں ان کا فائدہ بھی دیکھتے ہوں گے, لیکن الٹیمیٹ فائدہ تو اس کے اندر رہنے والا حاصل کر لیتا ہے. اگر پبلک سیکٹر کوئی کچھ نہ کرتا ہے تو وہ بھی تمہارے اور میرے پیسے ہیں کہ جو سرکاری خزانے میں جاتے ہیں. تیرے میرے پیسوں کو اگر کالجز اور اسپتالوں اور اسکولوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو وہ تم اپنی پراپرٹی اس کو سمجھو. ہمیں اس کو اپنی پراپرٹی سمجھنی چاہیے. ہم اس کی ایک ایک اینٹ کی پرہیز اور حفاظت کرتے ہوئے ہم پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں. اس لیے جب بھی کبھی آپ کو غصہ آئے تو روڈ پہ لگے ہوئے ٹیوب ویلز نہ توڑا کرو. روڈ پر کہیں کوئی فون بوتھ ہو تو کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیا کرو کہ یہ تمہاری اپنی املاک ہے. یہ وہ اینٹی سوسائٹی ٹرینڈز جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جہاں ایک طرف آپ نے کمپٹیشن میں اپنے اور فیلڈز کو آگے بڑھانا ہے, اس میں پروفیسر اینڈی خان صاحب کی بات کو بھی یقیناً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے مورل ویلیوز کون سی سبجیکٹ سے ڈیولپ ہو سکتے ہیں. ہمارے مورل ویلیوز کون سے انداز میں ہم بہتر اپنے آپ کو ایک اویئرنیس پیدا کر کے ہوئے اپنے ملک کو اپنانے کا حوصلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ سلسلہ ہے جو تھوڑی بہت باتیں آئیں. سارے پروفیسر کے بیچ میں نان پروفیسر ہوں, پڑھا لکھا کم ہوں. یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو زیادہ شعر و شاعری آتی ہے, ان کو زیادہ تجربہ ہے. میرے منہ میں میرے دل میں جو آیا وہ میں نے بول دیا, اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں آخر میں کہ آپ بک فیئر کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں. بک فیئر کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی ہے, صحت مند ایکٹیویٹی ہے, اور کالج کے ایسے ہی کاموں سے نام روشن ہوتے ہیں. میں آپ کا بے شکر گزار ہوں.